بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک کی بابت اور نیابت اور خلافت کا مسئلہ سب سے اول تھا، اور اس کے ساتھ امت کے دینی مسالے اور منافع وابستہ تھا۔ قوم کو بنیادی انتشار و افتراق سے محفوظ رکھنا اہم امر تھا۔ گفتگو شروع ہونے لگی کہ آپ کو کون غسل دینے کی سعادت حاصل کرے گا۔ اس سلسلے میں سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جناب ابو بکر سے مشورہ کیا تو آپ نے کہا کہ آپ کو غسل آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی خاندان والے اور اقربا ہی دیں گے۔ چنانچہ غسل دینے میں آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت علی بن ابی طالب، الفضل بن عباس، قسم بن عباس، آزاد شدہ غلام اسامہ بن زید اور ابو صالح جو غلام نبی تھے وہ بھی شریک ہوئے۔ جب یہ حضرات آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے تیار ہوئے تو ایک بزرگ انصاری اوس بن خولی نے ندا دی کہ اے علی بن ابی طالب، ہم آپ کو قسم دیتے ہیں کہ اس فضیلت میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، آپ ہمیں بھی اس سعادت میں شریک کریں۔ چنانچہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس کار خیر میں شامل ہونے کی اجازت دے دی اور وہ شریک غسل ہوئی۔ غسل کی کیفیت اس طرح تھی کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کو اتارا نہیں گیا تھا اور عدم تجرد ثیاب کی کیفیت میں ہی غسل دیا گیا۔ اسامہ بن زید اور ابو صالح پانی لاتے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دیتے تھے۔ غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فراغت کے بعد نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو 2 سفید اور 1 سرخ چادر میں کفن دیا گیا اور خوشبو استعمال کی گئی۔ اس کے بعد جنازہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ پیش آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ کے لیے کوئی امام نہیں ہوگا۔ ایک جماعت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں داخل ہو کر تکبیر کہیں، درود و سلام کہیں اور دعا کے کلمات کہہ کے حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آ جائیں۔ پھر دوسری جماعت داخل ہو اور وہ بھی اسی طرح کلمات ادا کر کے حجرہ مبارک سے باہر آ جائیں، یعنی کہ تمام لوگ اسی کیفیت میں جنازہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہدایات کے مطابق پہلے مرد مہاجرین و انصار، پھر عورتیں، پھر لڑکے اور پھر غلام سب نے بغیر امام کے صلاۃ جنازہ ادا کی۔ جنازہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ خصوصیات نبوی میں سے ہے، باقی امت کے لیے یہ حکم نہیں۔ اس طرح نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ میں مدینہ طیبہ میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور مہاجرین و انصار اور اس کے علاوہ جتنے موجود تھے ہاشمیوں سمیت، وہ تمام حضرات جنازہ میں شامل اور شریک ہوئے تھے۔ ان مراحل کے بعد مسئلہ پیش آیا کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو کس مکان میں دفن کیا جائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس مقام میں آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا آپ وہیں مدفون ہوں گے۔ چنانچہ دفن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اصحاب سیرت نے ذکر کیا ہے کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے لیے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ قبر مبارک میں داخل ہوئے اور فضل بن عباس، قسم بن عباس نے دفن نبوی میں ان کی معاونت کی ہے۔ اس طرح آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار مبارک حضرت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے حجرہ میں بنایا گیا، جو کہ تا قیامت اہل اسلام کے لیے مرجع زیارت اور منبع فیوز و برکات ہے۔